اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اس کو بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درود پاک پڑھنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی طرح درود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص یہ چاہے کہ خواب میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو تو اسے چاہیے کہ جمعرات کی رات کو اس پڑھائی کو شروع کرے اور عشاء کی نماز کے بعد اس درود کو 31 مرتبہ ورد کرے۔ اس عمل کو 40 رات تک کرے۔ دوران عمل مقام وظیفہ کو پاک صاف رکھے اور پاکیزہ لباس پہنے۔ کلام اور گفتگو کو بالکل کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی اور اسے خوش بختی کی دلیل سمجھے۔ صلوات اللہ و ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلقہ علی محمد و آل محمد و علیہ و علیہم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہے دنیا کا بخیل ترین شخص ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سب سے بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے یا میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے، ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مشک بار فرمان، اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجھ پر سلام کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے میری روح لٹا دیتا ہے، پھر میں اس سلام بھیجنے والے شخص کے سلام کا جواب خود دیتا ہوں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے تو وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ محو فرما دے گا۔ درود شریف کی فضیلت میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلاۃ التسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ جمعہ کو درود شریف پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعہ کو درود شریف پڑھنے کی فضیلت، جس نے مجھ پر روز جمعہ
جہاں 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ فضائل درود شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا جو مانگو گے دیا جائے گا، مانگ دیا جائے گا۔ درود شریف زیادہ پڑھنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، یعنی بخشش کی دعائیں کرو۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، پھر ہے تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے بروز قیامت لوگوں میں سے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ پھر شوق و محبت سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ اللہ کریم ہم گناہ گاروں کو زیادہ سے زیادہ محبت، ذوق، شوق، ادب سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔